نماز میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے نیکیاں زیادہ کما سکتے ہیں نماز میں، کیسے ہمارا جو ہے ہماری نماز بہتر ہو، کیسے ہماری نماز جو ہے اجر سے بھرپور ہو، اس کی کیا شرائط ہے، اس میں کیا کنڈیشنز ہے، اور خصوصاً اس میں خشوع و خضوع کیسے ہم نماز میں پیدا کریں۔ دیکھیے خشوع و خضوع ایک ایسی عبادت ہے نا، ایک ایسا عمل ہے نماز میں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، یعنی خشوع و خضوع ہی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ لہذا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے سے ہمیں نماز کا مکمل اور زیادہ سے زیادہ اور بھرپور اجر ملے گا، وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ماعون آیت نمبر 4:5 میں فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مخاطب ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کاہلی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، یا نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، ایسی نمازیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ یعنی نماز میں بھی، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کی نماز میں کمی ہوتی ہے نا، اس کے اجر میں بھی کمی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز آپ کی جتنی کمزور ہوگی نا، آپ کو اتنا کم اجر ملے گا، نماز آپ کی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 796 صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1626 حسن روایت، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز پڑھ کر کے جاتا ہے تو وہ اسے اپنی نماز کے جو ہے ثواب کا صرف یا تو 10واں حصہ ملتا ہے، یا 9واں حصہ ملتا ہے، یا 8واں حصہ ملتا ہے، یا 7واں حصہ ملتا ہے، یا 6واں حصہ ملتا ہے، یا 5واں حصہ ملتا ہے، یا 4تھا حصہ، یا 3را حصہ، اور آدھا ہی حصہ ملتا ہے، یا پھر اس کو آدھا ہی حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ کر کے تو جا رہا ہے، لیکن اس کی جو نماز کا اجر ہے نا، صرف اس کا 10واں حصہ مل رہا ہے، صرف اس کا 9واں حصہ مل رہا ہے، صرف 8واں حصہ، صرف 7واں حصہ۔ یعنی جیسے جیسے حصے کم ہو رہے ہیں اس کی نماز کا اجر بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک انسان کو نماز اس نے پڑھی، اس کو خالی آدھا حصہ ملا، آدھا حصہ اجر ملا، تو آدھا حصہ کیا ہو گیا اس کا؟ کم ہو گیا، کم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود اجر میں کمی ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پورا اجر ملے بھائی، ہمیں سدس سلس عشر نہیں چاہیے، ہمیں مکمل اجر چاہیے، ہمیں مکمل اجر چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی، اور اہل علم نے جو یہ جو حدیث ہے تو اسی کے متعلق اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ انسان کی نماز اجر میں کمی کیوں ہو رہی ہے، اس کے خشوع و خضوع میں کمی ہونے کی وجہ سے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ ان الرجلین لیکونان فی الصلاۃ الواحدۃ وان ما بینہما فی الفضل کما بین السماء والارض۔ کہتے ہیں کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں کی نمازوں میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فرق ہے اتنا دونوں شخص کی نمازوں کے درمیان میں فرق ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدُهُمَا مُقْبِلٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآخَرَ سَاهٍ وَغَافِلٌ۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے زمین و آسمان کے درمیان کے جتنا فرق؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور دوسرا بے پرواہ اور غافل ہوتا ہے۔ دوسرا بے پرواہ اور غافل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں تو کھڑا ہے لیکن اس کا دماغ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، اس کا دماغ جو ہے بازاروں میں گھوم رہا ہے، اس کا دماغ اس کے بزنس میں گھوم رہا ہے، لہذا ایسے آدمی کی نماز قابل قبول نہیں۔ ایسے آدمی کی نماز میں کمی ہے تو اس کا اجر بھی کم ہوگا، اس کا اجر بھی
कम होगा। एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ। एक जगह नमाज हुई जहाँ पर जो है मुसल्लियों में इख्तिलाफ़ हो गया, मुसल्लियों में इख्तिलाफ़ हो गया कि भाई ना रकात 4 हुई है या 3 हुई है, 4 रकात हुई है 3 हुई है। बाज़ कह रहे हैं 4 हुई है, बाज़ कह रहे हैं 3 हो रही है। लेकिन एक हज़रत थे, अच्छी दाढ़ी वाड़ी रखी हुई, वो क्या कहे कि नहीं नमाज 3 ही हुई है, रकात 3 ही हुई है। लोग हैरान हो गए कि भाई सब यानी तरद्दुद में है, भाई 3 हुई क्या 4 हुई, 3 हुई क्या 4 हुई। ये हज़रत कैसे इतने जज्म के साथ कह रहे हैं कि भाई नमाज 3 हुई। अब नमाज हो सकता है उन्होंने बहुत जो है ध्यान से पढ़ी हो, तो चलो पूछ लेते हैं उनसे, भाई आप किस बुनियाद पर कह रहे हो कि 3 ही हुई है। हज़रत ने कहा कि देखो मेरी 4 दुकानें हैं, मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर रकात में एक एक दुकान का हिसाब करता हूँ। आज मेरी 3 ही दुकानों का हिसाब हुआ था कि इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। लिहाजा मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, बिलजज़्म मैं ये बात कह सकता हूँ कि नमाज रकातें 3 ही हुई। तो ये हमारी नमाज़ों का हाल है। तो कहाँ से हमें पूरा अजर मिलेगा? अल्लामा इब्न क़य्यिम यही कह रहे हैं कि एक आदमी जो नमाज के लिए खड़ा है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है तो उसको तो पूरा अजर मिलेगा, लेकिन जो बेपरवाह है, जो गाफिल है अपनी नमाज से, उसके अजर में कमी होगी। ये अलवाबिलुस सय्यिब मिनल कलिमित तय्यिब जो अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब है, उसका सफ़हा नंबर 21 है जिसमें अल्लामा अलबानी ने ये बात जिक्र की।